وقال لهم نبیہم، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، نبی نبا کہتے ہیں نا خبر کو، اور نبی فعیل کے وزن پہ ہے، یعنی جو بہت خبریں دینے والا، اللہ کی طرف سے خبر باتیں وہ دیتا ہے نا، اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے اور اس وحی کو وہ پھیلاتا ہے. ان کے نبی علیہ السلام نے کہا ان آیت ملک ہی، اور طالوت کی حکمرانی پر تم جو اعتراض کرتے ہو تو دیکھو اس کی حکمرانی کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان یاتیکم التابوت، اس کے پاس آئے گا تابوت، فیہ سکینۃ، اور اس میں سکون کی چیزیں ہیں، من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے. ایک تابوت ہم دیں گے اور اس تابوت میں سکون کی چیزیں اللہ تعالیٰ دیں گے، مراد یہ، اور وہ خود بخود آئے گا، یعنی تمہاری کوششوں کاوشوں کو کوئی دخل نہیں ہوگا، وہ خود ہی اللہ دے دے گا. وہ بقیتن، اور اس میں وہ چیزیں ہیں مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ہیں، اور اس میں وہ چیزیں ہیں جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں کی ہیں. تحملہ الملائکہ، اللہ کے فرشتے اسے اٹھا کر لے آئیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم، اور اس میں فی ذلک، اس میں تابوت سکینہ جو ہے اس کے واپس آنے میں، اس کے پلٹنے میں، اس کے مل جانے میں بڑی نشانی ہے. ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان والے. متعدد چیزیں اللہ نے اس آیت میں بیان کی ہیں، نمبر وائز آپ سے سنتے رہیے. ارشاد فرمایا کہ دیکھو ان آیت ملک ہی ان یاتیکم التابوت. پہلی بات تو یہ ہے کہ تابوت اس کے پاس آ جائے گا، اور تابوت کیا ہے؟ اس میں ہے سکون. یہ تابوت سکینہ جو تھا اس میں کئی ایک چیزیں تھیں. تابوت سکینہ کا نام سنا ہے؟ نہیں سنا؟ تابوت سکینہ یہاں بھی ہوتا ہے، یہاں بھی نکالتے ہیں امریکہ میں. صحیح پہنچے. یہ فقہ جعفریہ سے جن کا تعلق ہے نا، بر صغیر میں تو باقاعدہ محرم وغیرہ میں اشتہار چھپتے ہیں نا کہ تابوت سکینہ کی برآمدگی آج فلاں گھر سے ہوگی. نہیں کبھی نہیں پڑھا اشتہار؟ یہ ایسے ہی ہے. یہاں بھی تابوت سکینہ ہوتا ہے، جو امام بارگاہیں وغیرہ ہے نا، ان میں بھی ہوتا ہے باقاعدہ تابوت سکینہ کا اشتہار کہ تابوت سکینہ کس کے گھر سے نکلے گا. یہ تابوت سکینہ یہودیوں کا ہے. ان یاتیکم التابوت، انہوں نے کہا تابوت نکلے گا، اور تابوت وہ ہے جس میں سکینہ ہے. ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے دشمنوں کے ساتھ جب ان کی لڑائی ہوئی تو ایک تابوت تھا ان کے پاس، اور جوئش انسائکلوپیڈیا میں انہوں نے لکھا ہے کہ وہ تابوت چھوٹا سا تھا، 1.5 بائی 1.5 فٹ کا، اور شاید 2 فٹ اس کی اونچائی تھی، اور طول اور عرض اس کا 1.5 فٹ تھا. جوئش انسائکلوپیڈیا میں اب بھی اس کے متعلق آتی ہے کہ وہ باکس کیا تھا. اس باکس میں تورات کا اصل نسخہ تھا، اور کہتے ہیں عزیر علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا تھا وہ. اور بعض کہتے ہیں کہ اصل وہ تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھیں، اور وہی تختیاں نسلاً بعد نسل منتقل ہوتی آئی تھیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ مما ترک آل موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی آل نے، ان کے ماننے والوں نے جو کچھ چھوڑا ہے وہ اس سکینہ تابوت سکینہ میں ہے. ایک وہ آل ہارون، اور جو کچھ ہارون نے چھوڑا ہے وہ بھی تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ عصا جو مختلف شکلیں دھار لیتا تھا وہ بھی اس میں تھا. اور ہمارے مفسرین نے بھی روایات اصل میں یہودیوں سے نقل کی ہیں، اور یہودی اپنی تاریخ کو زیادہ جانتے تھے، اس لیے انہوں نے بھی لکھا. وہ کہتے ہیں وہ تابوت بھی تھا، اس تابوت میں وہ عصا بھی تھا، وہ تورات کی تختیاں بھی تھیں، اور حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کپڑے بھی تھے. یہ چیزیں جب لڑائی ہوتی تھی تو یہ اس تابوت سکینہ کو خاص طور پہ سامنے رکھتے تھے کہ اللہ کی برکتیں ان چیزوں پہ نازل ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان چیزوں پہ نازل ہوں. اور وہ اللہ کی رحمت نازل بھی ہوتی تھی. دشمنوں نے ان سے تابوت سکینہ چھین لیا، اور وہ جدھر بھی رکھتے تھے ان کے یہاں بیماری تباہی پھیلتی تھی. اور جب یہ موقع آیا تو اس کافر قوم نے کہا کہ کسی طرح اس تابوت کو نکالو، یہ سب اس کی نحوستیں ہیں. اور انہوں نے ایک بیل گاڑی پہ اسے رکھا اور ان کے علاقے کی طرف دھکیل دیا. فرشتے آئے اور فرشتوں نے اس تابوت کو، ان بیلوں کو ہکایا اور آ کے طالوت کے گھر پہ اترا. وہاں آ گیا وہ تابوت. تو انہوں نے کہا ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم، ایسا تابوت جس میں اللہ کی طرف سے سکون ہے تمہارے پاس. اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی جو چیزیں باقی تھیں ان کی آل سے وہ اس میں ہیں. تحملہ الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے اسے لے آئیں گے. یہ تابوت سکینہ جب ان کے پاس آیا ہے، یہ قصہ ہے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے سے پہلے کا. اس لڑائی میں یہ تابوت مل گیا، فرشتے چھوڑ گئے. اور اس لڑائی کے بعد یہ تابوت حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا. اور حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے آدمی تھے جنہیں بنی اسرائیل میں نبوت کے ساتھ بادشاہت مل گئی. یہ نبوت تو خیر انہیں ملی تھی پہلے، لیکن بادشاہت ان کے پاس آ گئی. پہلے بادشاہ یہ بنے طالوت، قرآن نے بتایا نا. اور ان کے بعد جو بادشاہ بنے ہیں وہ حضرت داؤد علیہ السلام ہے. اور داؤد علیہ الصلوۃ والسلام سے وہی تابوت سکینہ جس میں برکتیں تھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آیا. اور حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہودی سب کے سب یہ کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بیت المقدس میں یروشلم میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، اس کی بنیادوں میں انہوں نے وہ رکھوا دیا تھا، وہ تبرکات سارے کے سارے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب بھی تابوت سکینہ ہمیں ملے گا، اور جس دن تابوت سکینہ ملے گا پوری دنیا پہ یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے. یہ جو خدائیاں آتی ہیں نا کہ مسجد اقصیٰ کے قریب کھدائی شروع کی اور پھر لڑائی ہوئی اور پھر روک دی اور پھر خدائیاں شروع کی، یہ ساری خدائیاں اصل میں اس تابوت سکینہ کے لیے کہ وہ کہیں مل جائے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اسے بنیادوں میں کہیں دفن کر گئے. اس کو جوئش انسائکلوپیڈیا میں آپ پڑھ سکتے ہیں تفصیل سے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی واپسی میں تمہارے لیے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، اس میں نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. تو تابوت سکینہ نشانی ہے اللہ کی مہربانی کی، اللہ کی رحمت کی. تو وہ حضرت طالوت کے پاس آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ کی طرف سے تمہارا بادشاہ مقرر ہونا پکا ہو گیا، گارنٹیڈ چیز ہو گئی. اب نافرمانی نہ کرنا.
تیسری بات یہ ہے کہ اس میں مفسرین نے بڑی تفصیلی بحث لکھی ہے کہ کیا مشائخ اور بزرگوں کی جو چیزیں ہیں ان سے برکت اٹھانا یہ جائز ہے یا نہیں، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ ان میں برکت ہوتی ہے یہ درست ہے یا نہیں۔ ساری بحث کا خلاصہ محققین نے جو لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں کی چیزوں میں برکت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی اور رحمت نازل کرتے ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی چیزیں تھیں، اور اللہ نے کہا ہے، پھر نفی بھی نہیں کی کہ اس میں کیا ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی چیزیں ہیں اور اللہ کے فرشتے اسے اٹھائیں۔ ان تبرکات کا اتنا زیادہ ماننا کہ آدمی ان چیزوں کی عبادت اور پرستش کرنے لگ جائے، الیاذ باللہ، یہ گمراہی ہے، اور کبھی کبھی آدمی شرک تک نوبت پہنچا دیتا ہے، اور ان کو بالکل ہی رد کر دینا کہ ایسی کوئی چیز ہی نہیں ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بس توسط کا درجہ رہنا چاہیے کہ کسی آدمی کے پاس اپنے مشائخ اپنے بزرگوں کے تبرکات ہیں، برکت کی چیز سمجھ کے رکھا ہوا ہے، اس کا اپنا معاملہ ہے، ٹھیک ہے رکھے رہے، لیکن یہ کہ لوگوں کو بھی مجبور نہ کرے کہ اس میں بہت برکت ہے اور اس کو جیسے ذریعہ ہوتا ہے کمائی کا بنا لیتے ہیں یا ایسی چیزیں، ایسے نہ کرے۔ اور یہ چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بال تھے وہ ایسی برکت کی چیز تھی کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آخری حج کیا تو جو بال آپ نے اتروائے تھے، آپ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلایا اور اپنے سارے بال حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے حوالے کیے کہ اس کو تقسیم کریں۔ یہ خود دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ ان کے بالوں میں اللہ نے برکت دی ہے، اسی وجہ سے تو تقسیم کروائیں، وگرنہ کیوں کرواتے۔ اور صحیح بخاری میں آیا کہ مدینہ منورہ میں لوگ بیمار ہوتے تھے تو ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے تھے، اور اس پہ اسما رضی اللہ عنہ کا نام آیا کہ ان کے پاس جاتے تھے اور وہ اس کٹورے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ڈال دیتی تھی، جو پانی کا کٹورا ہوتا تھا، اور وہ پانی ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے تاکہ اللہ انہیں شفا دے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا تھا جبہ، اور وہ بالٹی میں پانی ڈال کے اس میں بھگو کے نکال لیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ پانی اپنے مریضوں کو پلاؤ، ہم اپنے مریضوں کو پلاتے تھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بال ہیں ان کا منہ مبارک اب بھی دنیا میں اور اب بھی ان سے تبرک اور فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس پانی کو اپنے بیماروں کو پلائے بالکل درست ہے، صحابہ رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہے، اور صحیح بخاری کی روایات میں آیا ہے، اس لیے آدمی اس چکر میں نہ پڑے کہ ان چیزوں میں برکت نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پورا ایک گھر بنایا اپنی خلافت کے دور میں، میوزیم اسے کہہ دیجیے، اور اس عمارت میں وہ اپنے مہمانوں کو لے جا کے دکھاتے تھے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے ہیں، یہ ان کا کرتا ہے، یہ چیز ہے، یہ چیز ہے، اور کہتے تھے کہ یہ ہم لوگوں کے لیے بڑی عزت کی چیز ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو استعمال فرمایا۔ اور متعدد جگہ یہ آیا ہے کہ کسی صحابی رضی اللہ عنہ نے کوئی چیز کسی سے لے لی اور کہا میرے کفن میں سے شامل کر دے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے قصیدہ پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی توہین کی وجہ سے ان کے کفر کا حکم دے دیا تھا، اور قتل کا بھی، جو کہیں مل جائے تو اس کی گردن اڑا دو۔ اور جب وہ آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معافی مانگنے تو انہوں نے اسلام کی تعریف میں اشعار پڑھے، اور قصیدہ پڑھنے کے بعد پوچھا کہ اللہ کے رسول کعب کے متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اسے قتل کر دیا جائے، تو انہوں نے کہا میں ہی کعب ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اسلام قبول کیا اور آپ نے اپنی چادر انہیں مرحمت فرمائی، اتنے خوش ہوئے آپ ان سے۔ اس لیے ایسی جگہ جہاں قتل کے حکم کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے چھوڑ دو، فقہا نے لکھا ہے کہ یا تو یہ وہ ارتداد ہے کہ جس میں توبہ قبول کر لی جائے مرتد کی، ایک آدمی مرتد ہوا یا کافر ہے، اس نے غلط حرکت کی، اب اس کے بعد اس نے توبہ کر لی ہے اس حرکت سے، تو بعض صورتیں ایسی ہیں جس میں اس کی توبہ کو مانا جائے گا اور قتل کا حکم سے اٹھ جائے گا۔ تو یہ ایسی صورتیں ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی کو قتل کر دو، اور بعد میں جب آپ کے سامنے بات آ گئی اور پتا چلا، کسی نے آ کے بتا دیا، سفارش کی، اس سے اندازہ ہوا کہ وہ مسلمان ہو جائے گا، یا اس نے خود آ کے کہہ دیا کہ میں اس حرکت سے توبہ کرتا ہوں، اس کے قتل کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لیا، اور یا پھر یہ ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھا کہ وہ کسی کے قتل کو کہیں اور بعد میں اس سے رجوع کر لیں، امت میں اور کسی کو یہ حق نہیں دیا گیا۔ تو کعب رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا ہے، ان کا اللہ کے رسول میں ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ کعب تمہاری معافی ہوگی، اور اپنی چادر جب مرحمت فرمائی تو اس پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی کہ اس چادر کو ان سے لیں، انہوں نے نہیں دی، اور ان کے وفات کے بعد بار بار درخواست حضرت کرتے رہے، انہوں نے نہیں دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کے اولاد سے کہا کہ مجھے دے دو، تو انہوں نے 10,000 اس زمانے کے روپے لیے اور چادر انہیں دے دی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے کفن میں سے شامل کرنا، میں چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر سے برکت مجھے ملے۔ مدینہ منورہ کا ایک دور تھا جب حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اتنا زیادہ مال نہیں تھا ان کے پاس، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑی ہوئی تھی، بہت اچھی چادر، بہت خوبصورت تھی۔ حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے اس کی تعریف کی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالانکہ ضرورت تھی، لیکن عادت مبارکہ یہ تھی کہ ان کی کسی چیز کی کوئی آدمی تعریف کرتا تھا تو وہ چیز اسے دے دیتے تھے کہ تم دے لو، تو انہوں نے جب تعریف کی تو آپ نے انہیں چادر دے دی۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا عبدالرحمن تمہیں پتا بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کا، اور تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ انہیں ضرورت تھی، تو پھر تم نے کیوں تعریف کی؟ انہوں نے کہا بات چادر کی نہیں، بات یہ ہے کہ مجھے اپنے کفن کے لیے کچھ چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک سے جو چیز لگ گئی ہے اس سے اچھی چیز کون سی ہو سکتی ہے؟
تو انہوں نے اس چادر کو سنبھال کے رکھا یہاں تک کہ عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے کہا وہ چادر نکالو اور مجھے اس میں کفن دینا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے چھوئی ہے، مس ہوئی ہے۔ بہت سی چیزیں ایسی ملیں گی، اس لیے تفصیل کا تو وقت نہیں ہے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اب بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں، اور وہ بال ہونے کی بھی ایک عجیب دلیل آپ سے عرض کریں، وہ اب بھی بڑھتے رہتے ہیں۔ عجیب بات ہے یہ کہ دنیا میں کسی کے بال بس ویسے ہی رہتا ہے جیسے آدمی سے بال الگ ہوا، اس میں زندگی تھوڑا ہی ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اصل میں جہاں جہاں دنیا میں موجود ہیں نا، جن کی باقاعدہ سند ہے کہ ہم نے کس سے لیا، اس سے کس نے لیا، بڑے بڑے بادشاہوں کی مہریں ہیں اس سند میں کہ فلاں 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 ذریعے سے یہاں تک پہنچا ہے۔ ان بالوں میں عجیب بات یہ ہے کہ ان کی لمبائی بڑھ جاتی ہے، موٹائی بڑھ جاتی ہے، اور اس کی شاخیں پھر بن جاتی ہیں۔ پھر ایک شاخ جو ٹوٹتی ہے وہ بالکل ابتدا میں اتنی باریک ہوتی ہے کہ بڑی دقت سے غور سے اسے دیکھا جا سکتا ہے، شیشے وغیرہ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ وہ بال ذرا ذرا سا موٹا ہونا شروع ہوتا ہے، حتیٰ کہ پھر عام آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، اور پھر وہ بڑھتا بھی جاتا ہے، اس کا طول بھی مناسب ہو جاتا ہے۔ یہ اب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے بالوں کی خصوصیت ہے، اور کسی کے نہیں، اور کسی کا بال رکھ لیجئے، اس کے ساتھ یہ لکھ دیجئے 1 صدی بعد بھی وہ بال اسی چیز پہ ممکن ہے قائم رہے، وہ اس میں کچھ تغیر واقع نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ جو برکت کی چیزیں ہوتی ہیں اس کا وجود ہے، سرے سے انکار کرنا، ان تمام چیزوں کا انکار کرنا ہے جو گزر چکی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیالہ تھا، اور انہوں نے کہا لوگوں یہ پیالہ ہے، اور اس میں ہر پینے کی صحیح چیز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلائی ہے، شہد بھی پلایا ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے پانی بھی پلایا ہے، اور دودھ بھی پلایا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ شربت بھی پلایا ہے۔ یہ سب چیزیں میں اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پلاتا رہا۔ ٹوٹ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو انہوں نے پترے سے اس پیالے کو پھر ٹھیک کرا لیا تھا۔ جن لوگوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے اس میں پترا لگا ہوا تھا، تو انس رضی اللہ عنہ بتاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ٹوٹا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اسے جڑوا لاؤ، تو میں نے پترا لگوا لیا۔ اس پیالے وہ بصرہ میں تھا، ہوتے ہوتے انس رضی اللہ عنہ کی اولاد میں وہ بصرہ میں آیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تھے بصرہ تو اس پیالے میں انہوں نے بھی پانی پیا، اور ایک موقع پہ 8 لاکھ درہم میں وہ پیالہ فروخت ہوا، کسی نے خرید لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے انسان، ان کے متعلق صحیح روایات میں یہ آیا ہے کہ ایک اور پیالہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنی خلافت کے دور میں ان کے گھر جاتے تھے اور کہتے تھے وہ پیالہ نکالو، اس میں جو پانی پلا دو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اس کے ساتھ لگیں۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے، اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا امیر المومنین ہمارے ساتھ آج تو عجیب بات ہوئی۔ ان کا کیا؟ ہم نے کہا اس کی حضرت رات چوری ہو گئی، اور کوئی چیز اس نے نہیں چوری کی، بس وہ پیالہ ہی لے گیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت ہنسے، اور فرمایا یہ مسارق بڑی زبردست چور تھا، بہت اچھا چور تھا، یعنی چرائی بھی چیز تو کیا چرائی، صرف وہ پیالہ لے گیا ہمارے گھر سے۔ اب تک اسی لیے محدثین نے اس پہ بحث کی ہے کہ کتنی جگہیں ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار باقی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں غار ہرا اب بھی اصلی حالت میں موجود ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم چھوا تھا جس زمین کو، اور وہاں وہ بیٹھے تھے وہ، اور حجر اسود کے متعلق کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ اور چہرہ مبارک یہاں لگا تھا، یہ اپنی اصلی چیزیں اب بھی باقی۔ تو اس لیے سرے سے اس کا انکار کر دینا یہ مناسب نہیں، لیکن کوئی کاروبار بنا لے اور کوئی اس پہ آگے علیہ باللہ بدعات اور شرک کی چیزیں شروع کر دے، وہ بھی مناسب نہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ لیکن ہے یہ بڑی برکت کی چیز، اگر کسی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ہو تو بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے اس میں یہ بات آخری چیز جو اس آیت میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وقال لهم نبیہم ان آیت ملکہ، انہوں نے کہا کہ اس کی حکمرانی کی نشانی یہ ہے کہ ان یاتیکم التابوت، کہ تابوت آئے گا اس کے پاس، فیہ سکینۃ من ربکم، اور اس میں سکون ہے تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ قرآن پاک میں 6 آیات ایسی ہیں جس میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا، اور ان 6 آیات کے متعلق امت میں ہمیشہ بزرگ یہ لکھتے آئے ہیں، حتیٰ کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمہ اللہ جیسے لوگوں نے جو عام طور پہ ان چیزوں کے منکر شمار کیے جاتے تھے، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ جب بھی کسی وجہ سے بے سکونی ہو ان آیات کو پڑھنا چاہیے۔ بے سکونی مختلف وجوہ ہو جاتی ہیں، معاش کے مسئلے میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، گھر میں بیماری آ جائے بے سکونی ہو جاتی ہے، خاص طور پہ عمر میں بے سکونی ہو جاتی ہے، جب آدمی جوان ہوتا ہے امنگیں، آرزویں، دل میں خیالات، ترقی کے منصوبے، جنس، اس کی کشش، بوجھ، یہ سب چیزیں بے سکونی کو پیدا کرتی ہیں۔ یہ 6 آیات پڑھتے رہنا چاہیے، جتنی بے سکونی ہو اتنی زیادہ پڑھنی چاہیے، بہت سکون اس میں رہتا ہے۔ خواتین کے مسائل ہوتے ہیں، بیچاری پریشان ہوتی رہتی ہیں کن کن چیزوں میں، اور یہ بزرگوں نے سب نے لکھا ہے کہ ان آیات میں، ان کے تکرار میں اللہ نے سکون رکھا ہے۔ 6 آیات میں سے پہلی آیت تو یہ ہے جس میں اللہ نے ذکر کیا ہے سکون کا، کہ اس تابوت میں سکینۃ من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے سکون تھا، ایک آیت تو یہ ہوئی۔ دوسری آیت سورہ توبہ میں آتی ہے، 10ویں پارے میں، 10ویں پارے میں سورہ توبہ میں ایک آیت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے۔ 10واں پارہ سورہ توبہ اور آیت نمبر ہے 26، سورہ توبہ اور 26 نمبر آیت ہے واقعی، 10واں پارہ 25ویں آیت سے آپ پڑھیں گے نا تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ کیا ہے۔ لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ، اور اللہ 25ویں آیت میں سے دیکھیے، اور اللہ کئی جگہ پر تمہاری مدد کر چکا ہے۔
اے صحابہ رضی اللہ عنہ، اللہ نے بہت جگہوں پر تمہاری مدد کی ہے. وَيَوْمَ حُنَيْنٍ، اور حنین کے دن بھی اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. اِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرے میں ڈال دیا تھا. فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، اور تمہاری زیادہ تعداد تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکی. وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین وسعت کے باوجود تم پہ تنگ ہو گئی تھی. ثُمَّ وَلَّيْتُم مُدْبِرِينَ، اور تم پیٹھ پھیر کے میدان جنگ سے چل پڑے. اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، پھر کیا ہوا؟ ثم انزل اللہ سکینتہ، اور اللہ نے پھر سکینہ، سکون کو نازل کیا علی رسولہ، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، وعلی المؤمنین، اور ایمان والوں پر. وانزل جنودا لم تروها، اور اللہ نے ایسے فرشتے نازل کیے جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے. وعذب الذین کفروا، اور اللہ نے عذاب دیا کافروں کو. وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی سزا یہی ہے. یہ 26 نمبر آیت جو ہے نا سورہ توبہ کی دوسری یہ. اسی سورہ توبہ میں آگے چل کے 40 نمبر آیت دیکھیے، تیسری آیت وہ ہے 40 نمبر. الا تنصروہ، اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرو گے نا تو پرواہ نہیں نہ کرو. فقد نصرہ اللہ، اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اس وقت کر چکا ہے اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا مکہ مکرمہ میں. ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے. اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے. اذ یقولوا، اور جب یہ فرما رہے تھے لصاحبہ، اپنے صاحب سے، صاحب کا مطلب دوست، ساتھی، اپنے صحابی سے نا رضی اللہ عنہ. اور یہ کون تھے صحابی؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی صحابی نہیں مانتا تو اس آیت میں اس لفظ کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کے ایک لفظ کا انکار بھی کفر. اس یقول لصاحبی، جب وہ اپنے صحابی سے یہ کہہ رہا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا تحزن، ڈر نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ. فانزل اللہ، پس اللہ نے نازل کیا سکینتہ علیہ، سکون کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. وأیدہ، اور اس کی مدد کی بجنود لم تروها، ایسے لشکروں سے جسے تم دیکھ نہیں سکے. وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو ہیٹا کر دیا، اللہ نے کافروں کی بات کو مٹا دیا، پست کر دیا. وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ ہی کی بات ہمیشہ بلند رہے گی. واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے. یہ تیسری آیت ہے سکون کی آیات میں سے. چوتھی آیت سورہ فتح میں ہے، اور سورہ فتح 26ویں پارے میں ہے، اور 48 نمبر سورت ہے 48. تینوں آیات باقی اسی میں ہیں. 3 آیتیں اب تک ہو گئی نا، باقی تینوں اسی میں. سب سے پہلے دیکھیے اس کی آیت نمبر 4. هو الذی، اور وہ اللہ کی ذات، انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین، جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون کو نازل کیا. ہر جگہ سکون کا ذکر ہے نا، پچھلی تینوں آیتوں میں تھا نا، چوتھی یہ دیکھ لو اس میں بھی. اللہ نے سکون کو نازل کیا ایمان والوں کے دلوں میں. لیزدادوا ایمانا مع ایمانہم، تاکہ جو ان کے پاس پہلے سے ایمان ہے اللہ اس ایمان میں مزید اضافہ کرے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں کے اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے لیے. فرشتے اس کا لشکر ہیں، مخلوق اس کا لشکر ہے، ہوائیں اس کا لشکر ہیں. جب تباہ کرنا چاہتا ہے ہواؤں کو چلا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں اس کے لشکر ہی تو ہیں. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ علم والا ہے اور حکمت والا ہے. یا تو یہاں تک پڑھ لیا جائے بس، اور یا پھر اس آیت کو پورا پڑھا جائے لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اس ذریعے سے اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو داخل کرے باغات میں. جنات تجری من تحتها الانہار، جس میں دریا بہ رہے ہیں. خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ویکفر عنہم سیئاتہم، اور اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے. وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے ایمان والوں کے ساتھ یہ ہو. ویعذب المنافقین والمنافقات، اور اللہ عذاب دے منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو. والمشرکین والمشرکات، مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو. الظانین باللہ ظن السوء، جو اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے. دیکھا خدا نے کہا کیا ان کا جرم بیان کیا ہے، اللہ کے بارے میں برا گمان رکھتے تھے. اس لیے اللہ سے ہمیشہ اچھی امید رکھنی چاہیے. علیہم دائرۃ السوء، یہ برائیاں انہی پہ پلٹیں. وغضب اللہ علیہم، اللہ کا غصہ نازل ان پہ. ولعنہم، اللہ نے لعنت کیا ان پہ. واعد لہم جہنم، اور اللہ نے جہنم ان کے لیے ٹھکانہ بنایا. وساءت مصیرا، جو بہت برا ٹھکانہ ہے. یا تو یہاں تک پڑھ لے یا وہاں تک. کتنی آیات ہو گئی؟ 4. 5ویں اسی سورت کی 17 نمبر آیت دیکھیے آپ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ بلا شک و شبہ قسم ہے اللہ کو. قد جب آ جاتا ہے نا ماضی پہ، رضیہ ماضی ہے نا، راضی ہوا. اللہ کو قسم ہے اس کی کہ وہ راضی ہوا ان تمام ایمان والوں سے. اس یبایعونک تحت الشجرہ، جب یہ درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے. کہاں پہ؟ حدیبیہ میں. فعلم ما فی قلوبہم، اللہ کو معلوم ہے، اللہ نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ نے ان پہ سکون نازل کیا. واصابہم فتحا قریبا، اور اللہ نے انہیں بشارت دی کہ ان قریب یہ شہر تم فتح کرو گے. ومغانم کثیرۃ یاخذونھا، اور بڑی کثرت سے مال غنیمت تمہیں ملے گا. وکان اللہ عزیزا حکیما، اور اللہ بڑا غالب ہے ان چیزوں کے لیے، حکمت والا. 5 آیتیں ہو گئیں. اور 6ٹھی آیت آپ دیکھیے 26 نمبر. اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، جب کافروں نے اپنے دلوں میں بیجا تعصب، حمیت ان کے دلوں میں آئی. حمیت الجاہلیت، ایسی حمیت، ایسی حمیت یعنی ضد، اور ایسی حمیت کہتے ہیں جاہلیت کا جذبہ.
اس میں فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ نے سکون کو نازل کیا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وعلی المؤمنین ایمان والوں پہ نازل کیا، والزمہم کلمۃ التقوی، اور اللہ نے انہیں جوڑ دیا تقوی کی بات کے ساتھ، وکانوا احق بہا واہلھا، اور وہ اس قابل تھے، اس کے اہل تھے کہ تقوی ان کے شامل حال رہتا، جب وہ اس قابل تھے، اس کے اہل تھے کہ سکون پہ نازل کیا جاتا، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پڑھتے رہنا چاہیے جب بھی کسی طرح کی بھی بے سکونی ہو، گھر میں، معاشرے میں، کسی بھی جگہ لڑائی ہو جاتی ہے، فتنہ ہوتا ہے، آدمی کو خوف آتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا ہوگا۔ کئی مرتبہ ایئرپورٹ پہ، ویزا میں، ہزار مسائل انسان کو زندگی میں پیش آتے ہیں کہ اس میں انسان کو پریشانی ہوتی ہے۔ یہ 6 آیات بزرگوں نے لکھا ہے، یاد کرنی چاہیے۔ یہ جو وظیفے پوچھتے رہتے ہیں نا، بعض لوگوں کو ہوتی ہے کہ کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی چیزیں، اللہ کے کلام سے بہتر کون سا وظیفہ؟ تو 6 آیات میں اللہ نے سکون کا ذکر کیا ہے، یہ چیز۔